آج کے شو میں کراچی میں محکمہ فائر بریگیڈ کی زبوں-حالی بے نقاب. شہر کراچی میں فائر بریگیڈ گاڑیوں کی شدید قلت کا اصل ذمہ دار کون؟ بیرون ملک سے منگوائے گئے سنورکل کباڑ کی نظر کیے جانے کے پیچھے کون؟ بلند و بالا عمارتوں کا شہر معمولی آگ بھی جنگل کی آگ میں تبدیل، تیاری کیا؟ ماضی میں فائر بریگیڈ گاڑیاں خریدی نہیں جانے کے تلخ حقائق کیا؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. ہم فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ کے سامنے ایسے اہم معاملات جن کا تعلق گورننس سے ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں. وہ پورے ملک کی گورننس ہو، صوبائی حکومتوں کی گورننس ہو، ہم ان تمام چیزوں کو بے نقاب کرتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کراچی شہر جو کہ ٹارگٹ کلنگ کی زد میں ہے اور اس پر دہشت گردی کے حوالے سے کل ایک اہم اجلاس کراچی شہر میں ہوا ہے، اس حوالے سے کچھ فیصلے بھی اہم ہوئے جن کو پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں گے. لیکن کراچی شہر میں پچھلے 2 یا 3 روز کے دوران کچھ ایسے حادثات ہم نے دیکھے. پچھلے 2-3 دن کے دوران ایک نہیں، 2 نہیں، تقریباً 4 جگہ ہم نے اس پر آنکھ جلنے کے، آتش گردی کے اس پر حادثات دیکھے. ہم نے یہ دیکھا کہ ایک فیکٹری سائٹ ایریا کے اندر وہاں آگ لگی، اس کے ساتھ ایک میڈیسن فیکٹری میں آگ لگی، ایک ماڑی پور روڈ پر ایک فیکٹری میں آگ لگی، ایک رہائشی بلڈنگ پر اوور دا ویکینڈ کلفٹن کے اوپر آگ لگی، اور اسی طرح سے جس کے اندر تو ایک ہلاکت بھی ہوئی کیونکہ سنورکل جو تھی وہ اوپر والی فلور تک نہیں جا سکتی تھی. یہ کلفٹن کی عمارت کی فوٹیج آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اسکرین کے اوپر. یہ بڑی اس پر تندوناک صورتحال ہے. آخرکار کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم جس طرح فیکٹس بتاتے ہیں ہم آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت کیونکہ میرے پاس کچھ کیسز بھی ہیں، کچھ اور امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس بھی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو لے کر. لیکن پہلی چیز آپ کے سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے جو اسسمنٹس کیے جاتے ہیں کہ اس شہر کو تقریباً 8 سنورکلز کی ضرورت ہے. جو ناکارہ اس وقت فائر بریگیڈز ہیں، جو ٹینڈرز ہیں، جو سنورکلز ہیں، ان کی تعداد اچھی خاصی بنتی ہے. کہا جا رہا ہے جی کہ اس وقت 2 سنورکلز ایسے تھے جو مصطفیٰ کمال صاحب نے 2007 میں سویڈن سے منگوائے تھے. ان کی مرمت کے لیے تقریباً 1.5 کروڑ روپے چاہیے، لیکن وہ 1.5 کروڑ روپے سے حکومت اب تک نہیں دے رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ سنورکلز ناکارہ ہیں. جس طرح میں نے آپ کو رہائشی عمارت دکھائی تھی، 8ویں منزل پہ اس وقت عمارت آگ لگی تھی اور وہاں تک سیڑھی نہیں جا رہی تھی فائر بریگیڈ کی، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ایک گارڈ، ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق بھی ہوا. یہ اندوناک صورتحال، یہ اس وقت سمپتیز، مذمتیں کب تک ہم کرتے رہیں گے؟ اس نظام کو بہتر آخرکار کون کرے گا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک منصوبہ تھا تقریباً 200 کے قریب فائر بریگیڈز لینے کا. اس کے ساتھ ہوا کیا یہ پروگرام میں آگے چل کے بتائیں گے. لیکن میں گورننس کی بات کر رہا ہوں، صوبہ سندھ کی بات ہو رہی ہے. کچھ ہی دیر پیپلز پارٹی کے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ایاز لطیف پلیچو صاحب. آپ اس وقت سربراہ قومی عوامی تحریک کے تنقید کرتے ہیں، اس وقت حکومت کی کارکردگی پر گہری نظر رکھتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پلیچو صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. خرم شیخ زمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں، رکن سندھ اسمبلی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ متحرک کارکن ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے، اس کے علاوہ اسمبلی کے اندر کافی متحرک رکن ہیں. اور حسن عسکری صاحب سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ اس وقت لاہور سے موجود ہیں. خرم زمان صاحب آپ کی طرف پہلے میں آتے ہوئے اس بات کو لے کر، سر یہ معاملہ اسمبلی کی فلور تک اب تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے کہ اس شہر کو 8 سنورکلز کی ضرورت ہے؟ 2 مصطفیٰ کمال نے منگائی تھی اور ان کے لیے فنڈز نہیں ہے، 1.5 کروڑ روپے چاہیے. کیا کسی نے ریز کیا اس ایشو کو اب تک اسمبلی میں؟ خرم زمان صاحب. بالکل جناب، ایک دفعہ نہیں ہے، میرے خیال سے کوئی 10 دفعہ یہ آواز ریز کی ہے. اور یہ 2009 سے جو ہیں سنورکلز خراب ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. 1.5 کروڑ روپے کی ضرورت. آپ اندازہ لگائیں کہ 4.5 ارب روپے جو ہے ہم نے کل کے دن جو ہے چیف منسٹر کے لیے جو انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے پاس کرائے 4.5 ارب روپے صرف سی ایم ہاؤس کے لیے. 1.5 ارب روپے کا اس میں ہیلی کاپٹر آئے گا، کروڑوں روپے کی گاڑیاں آئیں گی اور لاکھوں روپے کا فرنیچر آئے گا. لیکن ان کے پاس 1.5 کروڑ روپے 2009 سے سنورکلز خراب ہیں، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے سیفان کے دیکھیں کراچی کے اندازاً جو رقبہ ہے وہ 3,05,271 رقبہ ہے. ٹوٹل 20 جو ہے آپ کے پاس فائر سٹیشنز ہیں اور آپ کے پاس 43 اندازاً جو ہے فائر ٹینڈرز ہیں. کراچی کے رقبے کے حساب سے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے آپ کے پاس اندازاً 200 جو ہیں وہ ہونے چاہیے فائر سٹیشنز.
اب 200 فائر سٹیشنز کہاں اور آپ کے پاس جو ہیں یہ 20 فائر سٹیشنز کہاں. اندازاً 8,900 لوگوں کی ضرورت ہے کراچی کی آبادی کو دیکھتے ہوئے اور کراچی کے رقبے کو دیکھتے ہوئے. آپ کو اندازاً 8,900 لوگوں کی ضرورت ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے. آپ نے ایک آواز اٹھائی ہے خرم صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے خود بھی آواز اٹھائی ہے جناب, ایک دفعہ نہیں بے شمار بار آواز اٹھائی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑا رونا یہ ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے پورے کراچی کے اندر, خاص طور پہ کلفٹن کے علاقے کے اندر مین روڈ کے اوپر جتنے بھی گھر ہیں ان سب کو انہوں نے کمرشل کر دیا, ریزیڈنشل پراپرٹی کو, اور اب وہاں پہ ہائی رائز بن رہی ہیں 40 فلور, 50 فلور اور 60 فلور. اور حالت یہ ہے کہ اس وقت موجودہ جو ہے آپ کے پاس 8 فلور کے اوپر سنورکل موجود نہیں ہے. اب خدا نہ خواستہ اگر 12ویں فلور پہ آگ لگ جاتی ہے, جیسے کہ میرے حلقے میں آج سے 2 دن پہلے لگی ہے, 3 دن سے آگ لگی ہوئی ہے, وہ آج صبح پھر آگ لگی, سیری میں مجھے فون آیا اور واپس وہاں پہ فائر بریگیڈ گئی ہے, پھر انہوں نے بجھائی ہے. ان کا یہ حال ہے کہ پچھلے سال جو آئی سی آئی میں آگ لگی تھی ادھر 25 لاکھ روپے انہوں نے ابھی تک پیمنٹ نہیں کری ہے فوم کی. کل جو آگ لگی ہے کلفٹن کے اندر, ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کال کی ہے اور فیکٹری والے سے وہاں پہ کانٹریکٹر سے گزارش کی ہے کہ آپ فوم دے دیں, میں آپ کو پچھلی پیمنٹ بھی کلیئر کر دوں گا. جو گاڑیاں آئی تھی آگ بجھانے کے لیے وہاں پہ مجھے ٹیم نے بتایا ہے کہ ہم ادھار پہ پیسے لے کے اور ڈیزل بھروا کے اور یہ آگ بجھانے کے لیے ہم آئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کراچی جیسا شہر جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے اس کا یہ حال ہے. اچھا, یہ جو آگ لگی ہے ریسنٹلی کلفٹن میں جو یہ رہائشی عمارت میں, یہ آپ کے اپنے حلقے میں لگی ہے, 3 دن سے آگ لگی ہوئی ہے. اس پر آپ فروز صاحب یعنی سرکاری سطح پر بھی کچھ ہوا اس پر نوٹیفیکیشن نوٹس اس کے اوپر, آپ خود ایم پی ہیں وہاں کے, کیا ہوا ابھی تک؟ دیکھیں ہم وہاں پہ کھڑے رہے ہیں, ہم نے پوری کوشش کی ہے. وہاں پہ فائر بریگیڈ کے پاس جو ان کے پاس سہولیات تھی انہوں نے اپنی پوری کوشش کی, لیکن دیکھیں یہ بھی ٹرینڈ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں, ایک دفعہ آگ لگی, یہ لوگ چلے گئے اور اگلے دن دوپہر میں واپس آگ لگ گئی. پہلے لگی تھی 9th فلور پہ اور پھر اس کے بعد 11ویں فلور پہ لگ گئی, پھر یہ چلے گئے. اس کے بعد اگلے دن آج صبح واپس سیری میں فون آیا کہ 12ویں فلور پہ آگ لگ گئی. دوسری بات یہ کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے ایس بی سی کے رول پر آتا ہوں. ایاز لطیف پلیجو صاحب, یہ آخرکار کیا ہو رہا ہے اس پر؟ 1.5 کروڑ روپے چاہیے, کیا پیسے ختم ہو گئے سندھ حکومت کے پاس یا پھر فکر نہیں ہے, ترجیح نہیں ہے اس پر؟ آخرکار مسئلہ کیا ہے پلیجو صاحب, کیوں نہیں ہو رہا ہے اس پر؟ یہ لوگ جلتے رہیں گے, جلتے 2 دن میں یہ واقعات 4 کیوں ہو گئے پلیجو صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ مسئلہ اس آگ سے بڑا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ٹھیکیدار دیکھے ہیں جو بڑے ریٹس پہ ٹھیکہ لیتے ہیں, پھر پیٹی ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے دیتے ہیں, وہ نچلے ٹھیکیدار کو دے دیتا ہے اور ہر کوئی اپنا حصہ بانٹ دیتا ہے. یہ جو حکومت بیٹھی ہے نا سندھ میں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے. خرم زمان صاحب سے بات شاید آپ کو جب آپ شکایت کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اپنے ہیں, ان بیچاروں کو آخر فائر فائٹنگ کا دکھ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کراچی جل رہا ہے, ان کو تکلیف کیوں نہیں ہے؟ ان کو سنارکل کے لیے پیسے کیوں نہیں ہے؟ وہ بیچارے کوشش, آپ اس اینگل سے دیکھ ہی نہیں رہے کہ یہ لا تعلق ہیں, ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. کراچی میں لوگ مرے, سکر میں مرے, لاڑکانے میں مرے, حیدرآباد میں مرے. کراچی میں لوگوں کے پاس کھانے کو نہ ہو, پینے کا صاف پانی نہ ہو, بجلی نہ ہو, کراچی کے لوگ سن اسٹروک میں مر جائیں. یہ لا تعلق ہیں, ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ملک میں جو افراتفری ہے اس میں ہماری ان باتوں کو کوئی نوٹس نہیں لے گا. ہر کوئی اپنی عزت سادات بچانے میں مصروف ہے. ان کو پتا ہے کہ وفاقی حکومت پھنسی ہوئی ہے اس میں, پاناما لیکس میں, اور پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا وہاں ٹکراؤ ہے. ان کو پتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اور عمران خان صاحب ملے ہوئے ہیں اور وہ نواز شریف کے خلاف تحریک چلانے جا رہے ہیں. ان کو پتا ہے این کیو ایم اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے, مصطفیٰ کمال این کیو ایم. ان کو پتا ہے کہ عدلیہ کے صاحبزادے چیف جسٹس صاحب کے اغوا ہیں, وہ اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. اس لیے وہ پورا ایڈوانٹیج لے رہی ہے پیپلز پارٹی کہ ان ٹکراؤ میں, اس گڑبڑ میں. یہاں اس وقت ہونا چاہیے تھا پاکستان میں, کوئی امریکہ اور یورپ کی بات نہیں کر رہا, ایون تھرڈ ورلڈ میں آپ کے پاس سنگاپور میں لی کوان تھا نا, آپ کے پاس یو اے ای میں خلیفہ بیٹھا ہوا ہے, شیخ محمد بیٹھا ہوا ہے, آپ کے پاس مہاتیر محمد تھا ملیشیا میں. یہاں کوئی اس قسم کا حکمران, اس قسم کی پارٹی ہونا چاہیے تھی. آپ کے پوائنٹ ہے سر, بالکل صحیح آپ وجہ فرما رہے ہیں اس پر. حسن عسکری صاحب, آپ کی ماہرانہ رائے اس پر کیا ہوگی؟ یہ بھی 2 دن کے اندر 4 واقعات ہو چکے ہیں, ہم اس پر توقع رکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی, ہو نہیں رہی بہتر. حسن عسکری صاحب, یہ کون کرے گا بہتر اس پر, کس طرح بہتر ہوں گی؟ اور یہ کیسز بھی کچھ اس وقت ہے, میں بریک کے بعد بتاؤں گا, لیکن عسکری صاحب پہلے آپ کی رائے کیا ہے اس کے اوپر جو ابھی خرم زمان صاحب نے پورا بتایا کلفٹن کے علاقے کا اور جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں 2 دن سے؟ حسن صاحب جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو ہم کرمنل نگلیکٹ کہیں گے حکومت کی طرف سے, کیونکہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کراچی رقبے کے لحاظ سے.
بہت بڑا شہر ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز ہیں, نئی بلڈنگز بن رہی ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے یہ کرمنل نیگلیکٹ ہے کہ فائر فائٹنگ ارینجمنٹس ان کے پاس صحیح معنوں میں موجود نہیں ہے. دوسرا مسئلہ پیسے کا نہیں ہے, بات ترجیحات کی ہے, اور ترجیحات وہ ہیں جس میں کہ بڑے لوگوں کی ضروریات تو پوری ہو سکتی ہیں لیکن عام شہری کی ضرورت جو ہے وہ حکومت کی توجہ کا مرکز کبھی جو ہے وہ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ اس قسم کے واقعات اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں ان پہ وہ رولز اپلائی نہیں کرتے کیونکہ رشوت ستانی اور کرپشن کا رواج ہے. لہذا اگر سامان خریدنا ہے اس میں کرپشن ہے, بلڈنگ بن رہی ہے تو اس میں فائر فائٹنگ کا مکمل ایکوپمنٹ نہیں لگیں گے کیونکہ آپ پیسے دے کے نکل جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ عوام کو آپ نیگلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں ڈیٹیل میں اس کا جواب آپ سے اس بریک کے بعد لوں گا, اور بریک کے بعد کیونکہ میں یہ دکھاتا اگر جاؤں تھوڑا سا, کیونکہ جو نیب میں کیس اس وقت فائر ٹینڈرز خریدنے کے لیے تقریباً 200 کے قریب خریدنے کی بات ہوئی تھی, اس میں مبینہ طور پہ کمیشن کی بات تھی یا کیا بات تھی, اور اس سے تقریباً 3.68 ارب روپے کا یہ وہ کمپلین ہے جو نیب میں درج ہے, باقاعدہ اسلام آباد سے نیب کا لیٹر ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائر ٹینڈرز کیوں نہیں 200 کے قریب آنے تھے صوبہ سندھ میں, آ کیوں نہیں سکے, یہ بھی ہم بتائیں گے, اور کچھ ڈیٹیل میں پیپلز پارٹی کا موقف بھی ہم شو میں شامل کریں گے. اس بریک کے بعد دیکھتے رہے گا. اب تک ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور مسئلہ فائر فائٹنگ کا ہے, آگ بجھانے کا ہے, اور اس پر جس طریقے سے مسلسل تواتر کے ساتھ 3-4 حادثات ہو چکے ہیں, اس سے ہم نے سیکھا کیا, اس پر ہم بات کریں. میں انٹروڈیوس یہ کراتا چلوں کہ میرے ساتھ شوکت بسرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اس وقت ہیں. اول ان کا تعلق پنجاب سے, لیکن کیونکہ اب بات تھوڑی سیاست پر بھی ہونی ہے اس سیگمنٹ میں, تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بسرا صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ہمارے ساتھ جناب خرم شیخ زمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے, اور حسن عسکری رضوی صاحب اس وقت موجود ہیں لاہور سے. اور میں اس پروگرام میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کیونکہ ہم نے فائر فائٹنگ کی بات کی ہے, تو فائر فائٹنگ میں پولیٹیکل کمپرومائزز نے کتنا کردار مبینہ طور پر ادا کیا, یا پھر غلط ٹرانسفرز اور پوسٹنگ نے, یہ بہت اہم نقطہ ہے. ریسنٹلی ایک شخص کو جو کہ سی آر سی کے ڈائریکٹر تھے KMC میں, ان کو معطل کیا گیا تھا کچھ کورٹ کے فیصلوں کے بعد, کیونکہ مرکز الاسلامی جو کراچی میں ایک زمین تھی اس کو سینما میں تبدیل کر دیا گیا تھا, اس پر باقاعدہ کورٹ کا سوموٹو اس پر چل رہا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ریسنٹلی ایک نوٹیفیکیشن یہ آیا, اور انہیں معطل شدہ افسر کو بغیر بحال کیے گئے ڈیزاسٹر مینجمنٹ یعنی 6 محکمے ان کے انڈر دے کر ان کو اس کا ہیڈ بنا دیا گیا. ان صاحب کا نام ہے سید رضا عباس رضوی, جن کو یہ ہیڈ بنا دیا گیا. یہ نان ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہے. اول ان کی جو کمپٹنس ہے اس پہ میں نہیں رائے دے سکتا, لیکن معطل شدہ تھے, لیکن جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس میں لکھا گیا کہ یہ ان ویٹنگ تھے. معطل کا ذکر ہی نہیں کیا گیا, سسپینشن کا ذکر نہیں کیا گیا. میں بسا صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, لیکن اس سے پہلے ایک سیکنڈ مجھے دے گا. خرم زمان صاحب, آپ یہ بتا سکتے ہیں یہ سید رضا عباس رضوی صاحب کا کوئی تعلق MQM سے بھی ہے کیا؟ خرم زمان صاحب میرے خیال سے جہاں تک میرے سننے میں آ رہا ہے یہ حیدر عباس رضوی صاحب کے شاید رشتہ دار ہیں یا ان کے بھائی ہیں, وہ اللہ بہتر جانے. لیکن یہ جو انفارمیشن آپ مجھے دے رہے ہیں کہ آلریڈی ان کے اوپر کیسز ہیں, اور وہ جو ایک کیس ہے جس میں سینما ٹرانسفر کر دیا گیا تھا, ان پہ کیس نہیں تھا, ان کو معطل کیا گیا تھا. ایک کیس کی وجہ سے ان پر کیس نہیں تھا اور ان کو معطل کیا گیا تھا. یہ سسپینڈڈ تھے آلریڈی, سسپینشن کے باوجود ان کو بغیر بحالی کے اپوائنٹ کر دیا گیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ تمام محکمے ان کے انڈر دے کے 6 دیکھیں آپ دیکھیں سفان, اندازہ لگائیں کہ کتنا ایک اہم شہر ہے کراچی, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پورے پاکستان کو چلاتا ہے, پاکستان کا دل ہے, پاکستان کو چلانے میں کراچی کا بہت بڑا رول ہے. اور آپ دیکھیں کہ حکومت کی ایک سیریسنس دیکھیے کہ آپ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں اپنے CM ہاؤس کے اوپر. 4.5 ارب روپے کا آپ نے 2016-17 میں رکھا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے 1.5 ارب روپے آپ نے ہیلی کاپٹر کے لیے نکالے ہیں. تو یہ شہر کراچی جو آپ کے پورے ملک کو چلاتا ہے, خدا را اس کے اوپر بھی تو کچھ پیسہ خرچ کریں, اس کے اوپر پروفیشنلز لوگوں کو لے کر آئیں. اگر پروفیشنل لوگ نہیں ہوں گے جو
سسٹم کو سمجھتے نہیں ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جگہ پہ آگ لگی ہے 3 دفعہ گئے اور 3 دفعہ مڑ کر واپس آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ پروفیشنل نہیں ہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ چیزوں کو کس طرح چلانا ہے. لوگوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے, لوگوں کی نہ جان کی تحفظ ہے نہ مال کا تحفظ ہے یہاں پہ. مطلب آپ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے قتل و غارت شہر کے اندر چل رہی ہے. اچھا بسا صاحب کی طرف میں اس بات کو لے کر آتا ہوں. بسا صاحب کیا ہو رہا ہے صوبہ سندھ کے اندر؟ ہم لوگ یہاں پہ بڑا پریشان اس وقت ہیں. بات آپ کی پارٹی کی ہے, صوبہ سندھ کی جو حکومت ہے, آپ کی پارٹی کیا اس وقت بالکل ہاتھ اس وقت اٹھا چکی ہے صوبہ سندھ سے؟ مسئلہ کیا آخر کار کیا بات ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں بالکل یہ ایسے حادثات کی روک تھام ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں پہلے سے ہماری پلاننگ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ ایسے واقعات جب ہوں فوری طور پر ان پر کنٹرول کیا جا سکے. ویسے میں خود 2-3 دن سے کراچی میں, اور میں نے یہ واقعہ خود سارے چینلز پہ خود میرے لائیو دیکھا ہے, اور میں تھا بھی اسمبلی کے اندر. وہاں پر 35 فائر بریگیڈ, جو مجھے فگر پتہ ہے کراچی شہر کے اندر موجود ہے 35 فائر بریگیڈ, لیکن اور بھی زیادہ ہو تو اور بہتر ہے. لیکن جب ہوتا ہی ہے سیفان, یہ تنقید کرنا تو بہت آسان ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آگ لگتی ہے اس قسم کی, کسی فیکٹری کے اندر لگ گئی, جب وہ آگے بڑھتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ودن نو ٹائم وہاں پر گاڑیاں پہنچ گئیں, کیا گاڑیاں وہاں نہیں پہنچی, انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا؟ کل میں جام شورو صاحب کو سن رہا تھا, جو لوکل باڈیز کے وزیر تھے, وہ خود وہاں پر اس کو وہاں پر پہنچے موقع پہ, اور ساری چیزوں کو انہوں نے خود کنٹرول کیا. اب ہاں اس کے لیے زیادہ فنڈز رکھنے چاہیے, زیادہ معاملات ہونے چاہیے. اب مجھے بتائیے کہ کیا جو یہ والی آگ بھڑکتی ہے کیا صرف سندھ کے اندر بھڑکتی ہے؟ یعنی کہ ایک اس قسم کی تنقید ہے جو بلو دی بیلٹ ہے. کیا کے پی کے اندر میرے بھائی ہیں, میں تو خود بڑا سمجھتا ہوں کرٹک ہونا چاہیے اور تنقید برائے اصلاح ضرور ہونی چاہیے. کیا کے پی کے اندر آگ کے لگنے کے واقعات نہیں ہوئے؟ کیا پنجاب کے اندر نہیں ہوئے؟ کیا بلوچستان کے اندر نہیں ہوئے؟ کہیں بھی, کیا دنیا کے اور ممالک میں نہیں ہوتے؟ ہاں اس کے اندر امپروومنٹ کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے. 1.5 کروڑ روپے بسا صاحب, یہ جو 2 سنوکلز ہیں کراچی شہر کے, آپ میں یہ سیاسی آپ کا کیا 1.5 کروڑ روپے کتنی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے سر؟ 2009 بھی بتائیے, 2009 سے خراب ہے. کتنی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے؟ بہت بہتر ہوتا. مجھے تو ویسے ٹاپک اور میں نے سنا تھا, ویسے میں جنرل آپ سے اس سے ہٹ کے پوچھوں 1.5 کروڑ روپے کتنی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, جمہوریت جو ہوتی ہے نا, جو حکومت ہوتی ہے, آف دی پیپل, بائی دی پیپل, فار دی پیپل, سارے فنڈز ہی عوام کے لیے ہوتے ہیں. 1.5 کروڑ میں سمجھتا ہوں کہ اور حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری جان و مال کا تحفظ ہے, لوگوں کی جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا ہے. بہت بہتر ہوتا کہ فیکشن فگر کے ساتھ ہمارے کوئی دوست یہاں سے کلیگ آ جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو اور بھی عرض کروں کہ آپ ذرا فنڈز اٹھا کر دیکھیے لوکل باڈیز کے, ابھی تک تینوں صوبوں میں, میں یہ آپ کو چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں, جتنے فنڈز سندھ حکومت نے لوکل باڈیز کے لیے رکھے ہیں, میں نے خود وہ چونکہ وہ پیپر پڑھا ہوا ہے, میرے بھائی بھی چونکہ میں اسمبلی گیا تھا, میری شاید بات کی گواہی دے, اتنے فنڈز ابھی تک کسی صوبے نے مختص نہیں کیے ہیں. وہ چونکہ لوکل باڈیز میں سمجھتا ہوں مین آپ کی یونین کاؤنسلز ہیں, آپ کی ٹی ایم ایز ہیں, آپ کی ڈسٹرکٹ کاؤنسلز ہیں, وہاں سے ایشوز کو آگے لے کر بڑھنا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو آگ والے معاملات ہیں ان کے اوپر تو کنسرن بلدیہ نہیں آگے بڑھنا. جو فیکٹس ہیں سر وہ یہ ہیں کہ 25 لاکھ روپے خرم زمان صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا, فوم جو خرید کے دیا اس کے آؤٹ اسٹینڈنگ بیلنس بنتا ہے 25 لاکھ روپے. جو میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ ایئر پچھلے سال جو آئی سی آئی میں آگ لگی تھی نا, تو 25 لاکھ روپے کانٹریکٹر کی پیمنٹ رہتی ہے فوم کی. کل جب یہ آگ لگی ہے پرسوں یہاں پر کراچی شہر میں 3 لوکیشنز کے اوپر, تو کانٹریکٹر نے فوم دینے سے انکار کر دیا. اس نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے کہا کہ پچھلے سال کے 25 لاکھ روپے پہلے دو, اس کے بعد فارم ملے گا. اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر کراچی نے جب مداخلت کی ہے, انہوں نے کال کر کے ریکویسٹ کی ہے, تو ان کی ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے پیمنٹ کی ہے اور ان کی ریکویسٹ کے اوپر فارم ریلیز کیا ہے. ایک بات اور ایڈ کروں, مسرا صاحب کو ایک بات اور بتاؤں کہ کراچی شہر کی جو 3 سنوکل میں سے 2 سنوکلز خراب ہیں, وہ 2009 سے خراب ہیں, پچھلے سال سے خراب نہیں ہے. آج ان کو خراب ہوئے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں. کراچی شہر کے اندر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جو بدماشی لگائی ہوئی ہے, جو لوٹ مار لگائی ہوئی ہے, جو کرپشن ہو رہی ہے, اس کے اوپر کوئی بولنے والا نہیں ہے. 60 فلور کی بلڈنگوں کی اجازت دی جا رہی ہے, نہ وہاں پہ کوئی ایگزٹ کا دروازہ ہے, نہ وہاں پہ اسکیپ کا کوئی راستہ بنایا ہوا ہے. لوٹ مار لگی ہوئی ہے پورے سندھ کے اندر. میں آپ کو قرض کروں, دیکھیں میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں, کیسے کرتے ہیں, کیسے پروگرام رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے کے پی کی کتنی پاپولیشن ہے,
سر دیکھیں یہ ایسے نہیں کریں نا, ایسے نہیں کریں آپ بھائی, آپ بولے نا, میں نہیں بولا یار, نہیں اب میں آپ کو روکوں گا یہاں پہ. سر سنیں, میں ایک منٹ بسرا صاحب دیکھیں, آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار انسان ہیں, آپ کا سیاست کے اندر بہت بڑا ایک ایکسپیرینس ہے, کبھی بھی یہ بات نہ کہیں کہ وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے تو یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا, میں کمپیئر نہیں کرنا چاہتا, میں کمپیریزن کبھی نہیں کیا جاتا ہے. بسرا صاحب سندھ میں ہمارے لوگ مر رہے ہیں, باہر میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, کراچی میں لوگ بات تو سنیں نا, اگر آپ اکیلے نے پروگرام کر رہے ہیں, میں چپ کر جاتا ہوں. دیکھیں نا, ٹرن وائز بات کریں نا, آپ میری بات مکمل ہونے دیں. اب گزارش صرف اتنی ہے, میں آپ کو پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ بہتری کی گنجائش موجود ہے اور اس کے لیے زیادہ فنڈ مختص ہونے چاہیے, لیکن اب یہ جو سیاسی دکانداری چمکائی جا رہی ہے اس کے اوپر کہ آگ لگ گئی, اچھا اس کی ذمہ داری کیا صرف اور صرف حکومت کے اوپر ہوتی ہے؟ بھائی وہ لوگ جو فیکٹریز لگا رہے ہیں, وہ لوگ جو وہاں پر وہ سارا سلسلہ کرتے ہیں, ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے. دوسری بات یہ جو آپ بار بار مجھے, میں نے کمپیئر نہیں کرنا چاہتا تھا, آپ مجھے کرپشن کی بات آپ نے شروع کری دی. بھائی جنرل حامد, جس کو آپ نے خود وہاں پر ایک چیئرمین لگایا کرپشن کے حوالے سے, مجھے بتائیے اس نے کیا کیا نہیں کہا. اس نے کہا جی جب میں نے ان لوگوں کو پکڑنا چاہا, انہوں نے مجھ پہ خوش خودی حملہ کر دیا. ضیاء اللہ فریدی جو آپ کے ہیں, انہوں نے کہا جی ڈائریکٹلی انوالو ہے پرویز خٹک صاحب. یہ تو میں بول رہا ہوں تو آپ بھی جن جن لوگوں نے لوٹا ہے ان کو پکڑا جانا چاہیے, لیکن یہ سیاسی دکانداری چمکانے کی ایک آگ لگ گئی ہے, اس کے اوپر سیاسی جناب یہ چل رہی ہے. یہ جو سیکورٹی گارڈ ہے یہ آپ کو دکانداری لگتی ہے. میں آپ کو ان سے یہ پوچھیں, یہ موقع پہ گئے میرا حلقہ ہے جناب, جہاں پہ آگ لگی ہے میرے بھائی موقع پہ گئے. بالکل میں کہہ رہا ہوں میرا حلقہ ہے. اچھا میں کہہ رہا ہوں موقع پہ گئے, میرا حلقہ ہے, جب میں موقع میں کیوں نہیں جاؤں گا؟ اگر آپ مجھے کوئی فوٹیج دے دیں وہاں کا, کیا وہاں پہ گئے؟ افسوس کی بات ہے, میں آپ کو فوٹیج کیوں دوں؟ آپ مجھے فوٹیج دے دیں کیا موقع آپ کو وہاں کے سینئر ڈائریکٹر ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے آپ کیا ثابت چیف فائٹ ٹینڈر ہے, آپ گئے فروز تھا یا نہیں تھا؟ فروز صاحب آپ وہاں گئے, آپ نے دیکھا وہاں پہ. اچھا اس کے علاوہ جو 3 جگہ لگے وہاں پہ بھی گئے آپ؟ سینئر ڈائریکٹر جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے وہ ساری رات میرے ساتھ کھڑے رہے, انہوں نے اپنی طرف سے بہت محنت کی ہے. وہاں پہ جو چیف فائٹ ٹینڈر تھے وہ میرے ساتھ تھے ساری رات, ان کا کام میں نے دیکھا ہے, لیکن ان کے پاس سامان ہی نہیں ہے. وہ وہاں پہ مجھے کہہ رہے ہیں, بسرا صاحب وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈیزل اس گاڑی میں ہم بھرا کے لے کر آئے ہیں ادھار پہ, وہ کہہ رہے ہیں فوم ہم لے کر آئے ہیں منت سماج کر کے. تو آپ مجھے بتائیں فائٹ ٹینڈرز وہ کہتے ہیں 12ویں فلور پہ آگ لگی ہے اور 8ویں فلور تک ہماری سنوکل جا سکتی ہے. اچھا میں نے کہا بسرا صاحب ایک منٹ, میں نے کہا یہ آگ کیسے بجھائیں گے 12ویں فلور کی؟ وہ کہتے ہیں خود ہی جل جل کے خود ہی بجھ جائے گا, ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس کو بجھانے کا. یہ کیا ہوتا ہے خیر پتونخوا میں, یہ پہنچ ہی نہیں سکتے نا, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور نہیں ہے کیونکہ وہ پہنچ نہیں سکتے. سر یہ علاقے کے بولتے رہیں گے تو علاقے کے ایم پی ہیں, بس ایسے نہیں. یہ کریڈیبل بات میں ابھی بھی چیلنج سے کہہ رہا ہوں, نہیں ہے جو ابھی چیلنج سے کہہ رہا ہوں, یہ موقع پہ جہاں پہ آگ لگی ہے نہیں گئے ہیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دوسری بات سن لیں, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کیا دیکھیں ان کو جاتے ہوئے؟ ایسے کریں نا جی, یہ مجھے فوٹیج دکھا دیں وہاں پہ موقع پہ گئے. ایسے نہیں ہوتا یار, آج کل یہ ہے ہر ٹیکنالوجی ہے وہاں پہ بہت ہے. دوسری بات, ابھی افسران کی تعریف کر رہے تھے یار, افسران کیا وہ سندھ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے کیا؟ افسران اچھا اب یہ کہتے ہیں ان کا نام لے کر کہ پیٹرول نہیں مل رہا تھا, فوم نہیں مل رہا تھا. اب آپ فروز زمان صاحب جائیں تو فوٹو کھینچ کے وہاں سے دکھائے گا, فوٹو کھینچ کے ساتھ سیلفی کھینچ کے. بات یہ ہے, یہ میرا بھائی آپ ایک کام کیجیے, کام کیجیے, میرا کام ہے عوام کی خدمت کرنا. میں اپوزیشن ممبر ہوں بسرا صاحب, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کی لوٹ مار کے بارے میں میری ذمہ داری ہے, میں نے اسمبلی میں بتایا. بریک, آئی ٹو ٹیک اے بریک. لوٹ مار کی بات کریں گے تو بہت دور تک جائے گی. آپ بریک کے بعد بات کر لیجیے گا, کمرشل بریک ہے, بریک کے بعد آنا. حسن عسکری رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں موجود, اور ان سے میں اہم سوال کیونکہ کچھ خطوط ہمارے پاس ٹرانسپیرنسی کے, کچھ نیب کے لیٹرز بھی ہیں انہی فائر ٹینڈرز کے حوالے سے. اور آج ہی کے دن جو کوئٹہ میں ہوا ہے, اس مثال کو اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہوئے وہاں کی گورننس بہتر ہو, لیکن اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری تیاری کیا ہے, یہ سوال اٹھائیں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कराची में मसला है इस वक्त, और ये मसला 2-3 दिन से नहीं सालों से है। 2008, 9, 12, 13 जब आग लगती है तो आग जब तक चीजें जल के राख नहीं हो जाती, जब तक आग नहीं बुझती है, फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां लग जाएं, ये मसला क्यों है इस पर, तो फायर ब्रिगेड्स क्यों नहीं बढ़ सकी हैं। फंड्स की बात की है, ये इस पर एक कंप्लेन 2 साल पहले आई थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की टूवर्ड्स नैब ने भी इस पर इन्वेस्टिगेशंस की थी, मामला कोर्ट तक भी गए थे। 184 फायर टेंडर्स थे जो सूबे सिंध के लिए खरीदे जाने थे, जिसके अंदर कहा गया जी कि पहले उनकी इनिशियल कॉस्ट थी 60 लाख रुपए पर टेंडर, फिर उसके बाद उस कॉस्ट को रिवाइज करके कर दिया गया 3 करोड़ 20 लाख रुपए पर टेंडर, और इससे इस लेटर में कंप्लेन में दर्ज किया गया कि तकरीबन 3.8 अरब रुपए का नुकसान कौमी खजाने को हो रहा है इस डील की वजह से, जिसके बाद ये डील रोक दी गई थी और उसके बाद एक्शन लिया गया था। लेकिन इसमें जो प्रोक्योरमेंट के कवानीन है, पेपरा के जो कवानीन होते हैं खरीदने के, उनको भी मुबैना तौर पर फॉलो नहीं किया गया था। इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी थी। हसन असगरी साहब, सर क्या ये वजह इस वक्त है कि हम फायर टेंडर्स खरीद नहीं पाए क्योंकि उस पर मुबैना तौर पर हमारे कमीशन थे, या क्या था? वल्लाह आलम, जो नैब में केसेस हैं और हमने खरीदी नहीं, और आज हम लोग रो रहे हैं इस वक्त कि कराची में फायर टेंडर्स ही नहीं है, आग बुझाने के नहीं, हम लोग इस वक्त जिंदा जल जाते हैं ऐसी हालत में। हसन साहब, देखिए, इसकी बुनियादी जो वजह है वो तो यही है कि हुकूमत में आवाम के लिए, आम आदमी के लिए एहसास जिम्मेदारी की कमी है। वो देखते ये हैं कि अपना फ़ायदा, या उसमें जो ऑफिशल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो या और लोग हों, उनका उसमें कितना फ़ायदा होगा। अगर तो उनका कोई फ़ायदा है, उसमें कोई मुफाद है, तो वो काम हो जाता है, वरना इस किस्म के काम आम तौर पे निगलेक्ट होते हैं। कराची में ये चीज़ें इसलिए अहम हैं कि कराची में जितने हाई राइज हैं, फ्लैट्स हैं, बिजनेस सेंटर्स हैं, और अब तो बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऊंची बिल्डिंग्स बन रही हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अब फायर फाइटिंग का सिस्टम होना चाहिए। उसके लिए लोकल गवर्नमेंट नहीं है जो बुनियादी तौर पर लोकल गवर्नमेंट इसको डील करती है। उसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को की अपनी तरजीहात इतनी मुख्तलिफ हैं कि वो इस तरह के अवामी मसाइल को निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मामले होते हैं। तो हम इसको कहेंगे बैड गवर्नेंस, करप्शन और इंसानी बेहतरी के मामलात को निगलेक्ट करना और अपने मुफादात को सिर्फ सियासी बुनियादों पर देखना, ये तमाम हुकूमतों का एक मसला है, जिसका मज़हर हम कराची में देख रहे हैं, जहां पिछले 3-4 दिनों में बहुत से वाकयात हुए हैं आग लगने के। सही। अच्छा, एक बात सर, मैं इस पे आते हुए आपकी तरफ, ये वीडियो आज कोयटा की अगर हम दिखा सकें, जो हमने हॉस्पिटल की देखी है कि सिविल जो हॉस्पिटल है कोयटा का, वहाँ किस तरह पानी भरा हुआ है, और इस वीडियो को आप सामने देखते हुए ये अस्पताल के अंदर का फुटेज है, जो मुख्तलिफ वार्ड्स का फुटेज है। हम ये आपको जरूर दिखाते चलें कि महकमे मौसमियात ने कुछ दिन कबल एक रिपोर्ट निकाली थी जो मानसून को प्रेडिक्ट किया था कि कराची शहर में इस वक्त मानसून ज्यादा होंगे एक्सपेक्टेशन से। अव्वल अभी तक तो शुरू नहीं हुई बारिशें, और इसके बाद आज भी खबरों में कहा गया जी कि अर्बन फ्लड्स का खतरा है, यानी खुदा ना खास्ता कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लड्स जो है इस वक्त हो सकते हैं। ये वो रिपोर्ट भी आपको स्क्रीन में नजर आ रही है। कोयटा को हमने देखा है, इस वक्त हसन असगरी साहब भी हैं, बसा साहब भी हैं, खुर्रम जमान साहब भी हैं। बसा साहब, खुदा ना खास्ता ये सूरत हाल, क्योंकि मैंने तो अभी तक ये सुना है जी कि फंड्स मांग रहे हैं लोकल गवर्नमेंट वाले, तो फंड्स ही नहीं मिले उनको अब तक रेन के हवाले से। तो तूफान खर्चा है और ये अर्बन सेंटर खर्चा है। पहले कहा कि कराची के अंदर 35 फायर ब्रिगेड मौजूद है, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉमन सेंस के पद, एक जगह आप यहाँ पे आग लगी क्लिफ्टन के अंदर, 35 फायर ब्रिगेड अगर वहां पे आग नहीं बुझा सकते तो मुझे बताइए फिर और कितने फायर ब्रिगेड होंगे कि जो बुझाएंगे। मैं कहता हूं कि अगर उस पर एनहांस करनी चाहिए कैपेसिटी को, वहां पे और फंड्स देने चाहिए, लेकिन ये इशू नहीं है कि वहां पर फायर ब्रिगेड कम थे, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। जब आग लग जाती है उसको वक्त लगता है कंट्रोल करने में। क्या मुझे बताइए, इनका तो ये बस नहीं चल रहा, मेरे भाई की जो तनकीद करने के लिए बैठ जाते हैं कि जी शायद वो आग ही सिंध गवर्नमेंट ने लगा दी हो या हुकूमत ने लगा दी हो। बात ये है यार, कुछ मैं समझता हूँ बात करते हुए कम से कम मेरी बात सुनो, पैसे आप नहीं देंगे, बात ये टेंडर आप नहीं खरीदेंगे, खरीदारी के अंदर मैंने आपसे सवाल किया, 4 अरब रुपए कमीशन रखेंगे, मैंने जो फिर हम किससे कहेंगे? सवाल किया आप उसका जवाब दे दें। 35 फायर ब्रिगेड एक जगह पे क्लिफ्टन में आग लगी, वहां मौके पे पहुंची। 35 फायर ब्रिगेड पहुंची? नहीं, मैं कह रहा हूं टोटल 35 फायर ब्रिगेड है टोटल। अब 35 को वहां नहीं आ गए। देखिए हसन साहब, एक मिनट, वहां पर जितने फायर ब्रिगेड जरूरत थी वहां पहुंचाए गए, लेकिन मैंने जो आपको बात की है कि जब आग लग जाती है उसको कंट्रोल करने में टाइम लगता है, तो ऐसे तो नहीं है कि वो फौरी तौर पे कोई ऐसा कोई मुझे तरीकाकार बता दें या मैकेनिज्म बता दें, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आगे हो कि फौरी तौर पर उनके लगाने से आग बुझ जाती है। हसन साहब, ये तरीकाकारी बता दें कि हसन असगरी साहब के बारिशों की प्रेडिक्शन तो मानसून की कर रहे हैं ओवर एवरेज,
اب پٹیشنز رپورٹس بڑی زبردست شائع ہو چکی ہیں، لیکن یہاں پہ تو فنڈز ہی نہیں ہے، ہم سن رہے ہیں ملنے اس پر ڈرینیج صاف کرنے کے فنڈز جاری نہیں ہو چکے ہیں ابھی تک. میں ایک بتا دوں، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسپیشلی اسی ایشو کے اوپر کیبنٹ کی میٹنگ لی ہے. یہ بارشوں کے ایشو؟ نہیں، مونسون کے حوالے سے جو فلڈز کی صورتحال نظر آ رہی ہے، جو معاملہ دوسرے چل رہے ہیں، آج وہاں پر سر فنڈ جاری کرے انہوں نے ابھی تو کیوں نہیں کرے گی میرے بھائی؟ اچھا حسن صاحب آپ کیا کہتے ہیں کیا ہوگا جی؟ کوئٹہ میں ہم نے دیکھا خدا نہ خواستہ یہاں پہ بھی لگ تو اللہ نہ کرے ڈرینیج صاف نہیں ہے ابھی تک. حسن صاحب دیکھیں اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ بارش ہو تب غریب آدمی مرتا ہے، پانی کی کمی ہو جائے تب غریب آدمی مرتا ہے، گرمی ہو جائے غریب آدمی مرتا ہے، سردی ہو جائے غریب آدمی اس کا ٹارگٹ بنتا ہے. یہی تو احساس ہمارے حکمرانوں میں نہیں ہے. یہاں بات کی گئی کہ 35 ٹینڈر تھے، بھائی 3500 ٹینڈر بھی ہوں تب بھی آگ نہیں بجھ سکتی اگر وہ ایکوپڈ نہیں ہے، اگر ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، اگر ان کے ساتھ پروفیشنل ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں تو وہ کیا کر لیں گے؟ 35 ہیں. حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ حکومت کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ضروری پڑے گا. عسکری صاحب مجھے بہت احترام ہے اور میں ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں آپ سے اور آپ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. نہیں احترام کی بات نہیں، حقیقت مجھے معلوم ہے کہ آپ کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے. لہٰذا ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہماری سیاسی لوگ جو ہے نا صرف اپنی سیاسی جماعتوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور قومی مفاد کو جو ہے اپنی سیاسی جماعت کے مفاد کے حوالے سے دیکھتے ہیں. وہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی پروفیشنل لوگ ہی نہیں ہیں، تو وہ صحیح تو کہہ رہے پروفیشنل لوگ ہیں، ان کی لاجک ان کے پاس فارم نہیں ہے، 25 لاکھ روپے کا فارم خرید رہے ہیں. جی میں لاجک سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ کہنا کہ ان کے پاس فارم نہیں ہے، تو ابھی جو بتا رہے تھے خرم زمان صاحب وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی وہ گاڑیوں کو پیٹرول بھی نہیں تھا، انہوں نے کہا جی میں نے وہاں پر پیٹرول پمپ سے لیا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، فارم. یار یہ باتیں نہیں ہیں میرے بھائی. وہاں پر ٹیمیں پہنچی، آخر ٹیمیں پہنچے تو آگ بجھی ہے نا یار. ایسے تو آگ نہیں بجھ گئی. آپ نے کہا ان کے پاس ٹرینڈ عملہ نہیں ہے، آپ جانتے ہی نہیں ہے یہاں سن تو لے میرے بھائی کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں ٹرینڈ عملہ نہیں ہے آپ کے پاس، ان کے بندے نہیں. چلے میرے ساتھ کس نے آگ بجھا دی سندھ میں ہو رہا کیا ہے؟ وہ کس نے آگ بجھا دی؟ آپ نے بجھائی وہاں پر جی، آپ نے خالی ہاتھ سے وہاں بجھا دیا آپ نے آگ. جانے دیں یار، جو لوگ اپنی جانوں پہ کھیلے وہاں پہ ان کے لیے آپ بس ایک لفظ نہیں ہے. آپ ہمیں گالی دے لیں کیونکہ آپ کا وطیرہ ہے، آپ نے تنقید کرنی ہے، لیکن ان کو تو خراج تحسین پیش کریں. سننے کی ہمت رکھیں، وہاں پہ سننے کی ہمت رکھیں. آپ جواب دو زمان صاحب، آپ نے ڈرینیج کے لیے کچھ کیا ہے؟ یہ جو اسمبلی کے اندر آپ دیکھیں سر کیا یہ ڈرینیج صاف نہیں ابھی تک؟ باتیں ہیں کیا آپ نے اسمبلی کے اندر کوئی ایڈجسٹمنٹ موشن کیا؟ جی سر سنیں، آج سے 6 مہینے پہلے میں نے ایڈجورنمنٹ موشن اسمبلی میں ڈالا تھا ریگارڈنگ کلیننگ آف سٹارم ڈرینز 6 سے 7 مہینے پہلے، اور بتایا گیا تھا جام شورو صاحب کی طرف سے کہ ہم فنڈز ریلیز کر رہے ہیں. آج وہ فنڈ ریلیز ہوتے ہوتے آج سے 4 دن پہلے شاید وہ ریلیز ہو گئے ہیں. اب اللہ کرے کہ سٹارم ڈرین صاف ہو جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ چیزیں وقت پہ ہونی چاہیے، کام وقت پہ ہونا چاہیے. آج بھی جن ٹھیکیداروں کو یہ کام دیا ہے سٹارم ڈرین کلیننگ کا، وہ اپنی خواہشات کے بنا پہ کیا گیا ہے. وہ ٹھیکیدار کام نہیں کر رہے ہیں. آج شہر کے جتنے بھی آپ کے سٹارم ڈرینز ہیں ان کے اوپر انکروچمنٹ ہوئی ہے. پہلی بات تو ہے کہ آپ صفائی کر نہیں سکیں گے. دوسری بات یہ ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر بارش تیز ہو گئی تو یہ شہر پورا ڈوب جائے گا. ایک سیکنڈ بسرا صاحب بولیں گے کہ ہم تنقید کرتے ہیں. ایک سیکنڈ یہ جو آپ نے کہا کہ من پسند ٹھیکیداروں کو دیا ہے، اس کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ کس کو دیا ہے؟ کیا پیپرا کے قوانین کو فالو نہیں کیا گیا؟ کیا ہوا اس کے اندر؟ اگر کل بارش ہو جائے گی نا تو 3 دن بعد آپ کو نظر آ جائے گا کہ کام کتنا ہوا ہے. صاف آپ کو نظر آ جائے گا. اس میں کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ کن کو ٹھیکہ دیا گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ ہیں شہباز شریف صاحب رین بوٹ پہن کے آ جاتے ہیں، یہاں پہ تو قائم علی شاہ صاحب ہیں، وہ اسمبلی کے اندر جو ہے امجد صابری کو جھونے جمشید کہہ دیتے ہیں، وہ تو نہ رین بوٹ پہن کے آتے ہیں. آپ نے جو اچھی باتیں کی ایک نہیں سنائی. اگر کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گیا ایک لفظ کا وہ آپ نے سنا دی ہے، لیکن جو بات انہوں نے کی کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میں سندھ میں آیا ہوں، یقین مانیے
टारगेट किलिंग पहले से 90% कम हुई है, भत्ता माफिया कम हुआ है, यहाँ पर लैंड माफिया कम हुआ है, उसके ऊपर खराज तहसीन पेश करना चाहिए, रेंजर्स को भी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी, सिंध हुकूमत को भी। हाँ, मैं पहले कह चुका हूँ, ये जो इश्यूज है इसके ऊपर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, इसके ऊपर और काम होना चाहिए, मनपसंद लेकिन ठेकेदारों को सियासी दुकानदारी नहीं चमकानी चाहिए। मनपसंद ठेकेदार, ये सियासी ठेकेदार ठेकेदार का नाम ये जो बात कर रहे हैं ना, सियासी ठेकेदार का नाम लीजिए किसी का। ये कराची के हालात के बारे में जो बात कर रहे हैं, इनको बताइए कि 6 साल के अंदर 11,000 लोग यहाँ पे टारगेट किलिंग के जरिए मार दिए गए थे। इसका क्रेडिट आपके चीफ ऑफ द आर्मी साहब को जाता है, फौज को जाता है, रेंजर्स को जाता है, कि जिन्होंने खुद हिम्मत करी है, पानी और जिन्होंने शहर कराची के अमन को ठीक करा है उन्होंने। खुर्रम साहब, बारिशों के हवाले से आपने एक इंकशाफ किया, आप कहते हैं कि यहाँ पे ठेकेदार जो है मनपसंद है, उसकी आप बेसिकली परफॉर्मेंस से आप जांच रहे हैं उस बात को। देखिए, बात ये है कि काम जो हुआ, जो होना है वो काम शुरू नहीं हुआ अभी तक, वो ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। मेरे हल्के के अंदर भी 3 नाले जा रहे हैं, उन पे काम आज तक शुरू नहीं हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं। भाई कौन सी बात को दुरुस्त माने, थोड़ी देर पहले कोई काम शुरू नहीं हुआ है। बात ये है कि अगर कहीं पे पैसा रिलीज हो भी जाता है तो आंखें बंद कर दी जाती हैं, जाहिर है उनसे कमीशन ले लिया जाएगा, परसेंटेज ले ली जाएगी। वही हाल होगा बारिश के टाइम पे। आप मुझे पता है, पहली चीज यह है कि उन नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट क्यों हुई, उन नालों के ऊपर इतना कचरा जमा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि कल जब बारिश हो रही है तो आज आप खड़े उसको ठीक करने, आप क्यों नहीं शहर को सही तरह चला रहे, पूरा सूबा क्यों नहीं चला रहे। बसरा साहब से सिर्फ एक बात पूछें कि क्या मौजूदा हालात में ये मुल्क पूरा कर्जे में डूबा हुआ है? 4.5 अरब रुपए चीफ मिनिस्टर हाउस का बजट होना चाहिए, 1.5 अरब रुपए का सीएम साहब ने क्या हेलीकॉप्टर लेना चाहिए, करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेनी चाहिए, लाखों रुपए फर्नीचर के लगाने चाहिए। इसका जवाब दीजिए आप इनसे। 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ वो आप जब से फिक्रे कह रहे हैं, आप दूसरों के खिलाफ कह रहे हैं, फिक्रा है, इसका जवाब दे रहा हूं। पहले कह चुका हूं कि बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, उसके ऊपर फंड्स रखने चाहिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। लेकिन मैं बार-बार 2008 से जो मेरे भाई ने जो 2008 से 2016 8 साल हमें हो चुके हैं। आपकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की, अल्लाह करे और रहे हुकूमत आपकी, लोग वोट देते हैं तो दे रहा है हुकूमत। लेकिन सर मुझे पता है कब बेहतरी आएगी, ये 8 साल में नहीं आई बेहतरी। मैंने तो आपको एक बात बताई, 2008 में इसी तरह बिल्डिंग, 2009 में, 10 में, 12 में, 13 में। अच्छा, आपने 8 साल की चार्जशीट दे दी, क्या उसमें सिंध के लिए, कराची के लिए कुछ नहीं हुआ? क्या वहां काम नहीं किए गए? क्या फंड्स नहीं दिए गए? दिए गए। मैं बार बार कह रहा हूं कि और देने की जरूरत है। अभी मुझे बताइए कि अभी जो बस का इफ्ताह कर रहे हैं किया कायम अली शाह साहब ने, उसके बाद अभी कराची के लिए मुझे खुद अंदाजा इस बात का, मैं पहले कह रहा हूं कि होना चाहिए था, कोई दोस्त कराची का होता, उसके ऊपर ये बात सर कॉमन सेंस की बात, लेकिन बार-बार सिफान कॉमन सेंस की बात आपने भाई से सिर्फ ये, अच्छा मैं एक चीज पे कमेंट करना चाह रहा हूं, एक चीज पे कमेंट कर रहा हूं पब्लिक के हवाले से। ये तो आपने लाशों पे सियासत नहीं, ये मुझे बताएं सर, ये बाकायदा कंप्लेंट्स गई हैं कि बाकायदा फायर टेंडर्स खरीदने के लिए 200 में तकरीबन 3 अरब रुपए से ज्यादा ओवर चार्जिंग थी, पेपर कवरिंग के खिलाफ हुआ, 200 फायर टेंडर्स खरीदने लगी थी आपकी हुकूमत सिंध में। सर ये क्या वजह है कि हमेशा करप्शन का इल्जाम होता है तो वो आपकी पार्टी पर ही लगना होता है? नहीं, क्या आपकी सीखती नहीं, सबक नहीं सीखा जाता, क्या होता है? एक बात तो है, पाकिस्तान में अगर एहतसाब के नाम पे किसी पे इंतकाम लिया गया ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है सिफान। हम समझते हैं करप्शन कौमी मसला है, इसके ऊपर बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, जिसने लूटा है। लेकिन उसके ऊपर भी मुझे बताइए, हमने तो 14-14 साल जेलें भी काटी, हमने यहाँ पर सारे मुकदमे दर्ज हुए, सर ये तो कोई बावजूद नहीं मैं कोई बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब अभी, अच्छा चेयरमैन नैब, मैं ये बात आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर प्रोग्राम रखिएगा मेरे पूरे रिकॉर्ड। वो चेयरमैन नैब जिसने चोरों को पकड़ना है, जिसने लुटेरों को पकड़ना है, वो खुद सबसे बड़ा करप्ट आदमी हुकूमत ने, अब हमें पता चला, सारा रिकॉर्ड हमारे सामने आया है, वो तो सबसे बड़ा करप्ट है। चलिए उस पे प्रोग्राम आपके साथ करेंगे, इसके ऊपर इसी रोड पे रखें इसके ऊपर। अच्छा हसन अस्करी साहब का लास्ट कमेंट, हसन अस्करी साहब आपकी नजर में ये जो क्वेटा में सर हुआ है, हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, हसन अस्करी साहब का लास्ट कमेंट अगर हम ले सकें, क्वेटा में जो हुआ है सर साहब। नहीं जी, हम वाइंड अप करते हैं, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंची है। प्रोग्राम इसी नोट पे वाइंड अप करेंगे। अपना ईमेल, फेसबुक पेज, ट्विटर हम सब आपके सामने लिख के जा रहे हैं, फीडबैक जरूर लिखिएगा। कराची की सूरत हाल पे आज बात की है, हम आगे और बात करते रहेंगे, देखते रहिएगा अब तक।